آج کی پریزنٹر سائیکولوجسٹ نیلم مختار اور میرے ساتھ گیسٹ اسپیکر جو موجود ہیں سر عمر نذیر. آج آپ جو ہیں پیشہ کے اعتبار سے براڈ کاسٹر بھی ہیں, استاد بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں, اور یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی ویک آف بلیسنگ سیلیبریٹ کر رہی ہے, جس میں بہت سارے ویریس سیمینار, ریڈیو سیشنز اور ایکٹیویٹیز منعقد کروائی جا رہی ہیں. تو اسی سلسلہ سے ہم لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں, اور آج یہاں موجود ہونے کا بنیادی مقصد ہمارا نوجوانوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان موضوعات کو روشناس کروانا ہے جن کو ہم اپنی عملی زندگی میں فراموش کرتے جا رہے ہیں. آج یہ موقع ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں, نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھال بھی سکیں. اور اسی مناسبت سے ہم نے آج کا ریڈیو پروگرام جو ہے اس کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم الفاظ کی دنیا سے اعمال کی دنیا میں قدم رکھ سکیں. تو سر آپ بتائیں کہ آپ اس حوالے سے نوجوانوں کو کیا میسیج یا پیغام کنوے کرنا چاہیں گے کہ ہم اس طرف موو کریں اور اپنی زندگی کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ ایک بہترین سانچے میں ڈھال سکیں؟ سب سے پہلے تو نیلم شکریہ کہ آپ نے اتنا ایک خوبصورت موضوع پہ مجھے دعوت دی کہ میں بات کروں, اور اس بات سے میں ترغیب دے سکوں نوجوانوں کو تاکہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ سکیں, اور ایٹ لیسٹ کم از کم اتنا تو سمجھ سکیں جتنا ایز بینگ ٹیچرز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر ربیع الاول کا جو مہینہ ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کی بے شمار برکتیں ہیں. لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں, درود و سلام پڑھتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایڈریس کریں, ری ایڈریس کریں اور جانچیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف لفاظی محبت کرتے ہیں کہ ان سے محبت کا اظہار ہم عمل سے بھی کرتے ہیں. اور اگر عملی طور پہ دیکھا جائے, پریکٹیکلی بات کریں تو کوئی ایسا امتی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کا اظہار نہ کرتا ہو. ہم سب ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ محبت صرف زبانی کلامی محبت نہیں ہونی چاہیے, یہ محبت عمل میں ہونی چاہیے, کیونکہ عمل سے برکتیں نظر آتی ہیں. لفاظی جو ہے وہ اس وقت تک لفاظی رہتی ہے جب اس کے پیچھے کردار نہ ہو, اور جب لفظوں کے پیچھے کردار آ جائے تو پھر تاثیر بدل جاتی ہے. اگین میں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال اپنا کردار معاشرے کے سامنے پیش کیا, اور اس کردار میں کیا تھا؟ اس کردار کو صادق اور امین کہتے تھے. کہتے کون تھے؟ وہ لوگ کہتے تھے جو کفار تھے, جو آپ کو تسلیم نہیں کرتے تھے, آپ کے دین کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اور لیکن آپ اپنی امانتیں اپنے پاس رکھواتے تھے کیونکہ آپ صادق اور امین تھے. اب صادق اور امین کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. آج آپ معاشرے میں صادق اور امین یا صداقت اور امانت کے ترازو پہ معاشرے کے سینکڑوں افراد کو پرکھیں گے تو شاید ہی کوئی آپ کو 100% صداقت اور امانت کی علامت نظر آئے یا مثال نظر آئے. آج کوئی ایک جگہ درست ہے تو دوسری جگہ خالی نظر آتا ہے, دوسری جگہ درست ہے تو تیسری جگہ ویک نظر آتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی مثال سے, اپنے کردار سے ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کیا کہ آج تک ہمیں ہدایت اگر چاہیے تو ہمیں اس معاشرے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی. اور دوسری بات, آج تبلیغ تو بہت نظر آتی ہے لیکن عمل سے لوگ خالی نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو گفتار اور جو کردار اور جو اعمال کے درمیان جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. باتیں سبھی کرتے ہیں لیکن عمل چند لوگ کرتے ہیں. جو لوگ عمل کرتے ہیں لوگ ان کی فالوئنگ کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اقبال کا شعر بھی ہے, جو دل سے جو بات نکلتی ہے
اثر رکھتی ہے، نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے تو سچ صرف بولنے کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی ذات سے اس سفر کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سفر جب شروع ہوگا تو تبھی اس کی برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ نماز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی بڑی اہمیت کو اجاگر کیا، اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اور اس ٹھنڈک کو کس کی ٹھنڈک ہے؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ہم نماز سے دوری ہے، اذان ہوتی ہے لیکن ہم غفلت برتتے ہیں۔ اذان 5 وقت ہمیں بلاتی ہے کہ ہم حضور کے اللہ کے حضور اپنا ماتھا ٹیکیں، اپنے آپ کو سبمٹ کریں کہ ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، لیکن ایسا اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اعمال میں کمزور ہیں۔ اگر بات کی جائے محبت کی، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے محبت بھی گنے چنے افراد کے لیے یا ایک فیملی سرکل کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں سب سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے، وہ پلٹ کے آتا ہے، اور اگر ہم ہر کسی کے ساتھ ایک مقصد کے تحت محبت، جس طرح ماں اپنے بیٹے سے یا اپنی بیٹی سے بے لوث محبت کرتی ہے، اور اسی طریقے سے اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، اس محبت کا تو کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے محبت کے تقاضوں میں بھی اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے اس کی مثال ماں کی محبت سے کی۔ اب ماں اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت کو مثال بنایا اور 70 ماؤں کی محبت سے ملٹیپلائی کر کے کہا کہ رب تعالیٰ اپنی مخلوق سے ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اسے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کا سب سے بہتر دوست ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے جتنی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ اس بات کو بھی میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بچہ پینٹنگ کرتا ہے تو اس کی پینٹنگ اس کو کتنی عزیز ہوتی ہے، وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ اگر کبھی شفٹنگ کا موقع ملے تو اس کو پراپر کور کر کے رکھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی پینٹنگ ہے، میں نے اسے سنبھال کے رکھنا ہے، اور اسے کچھ نہ ہو نہ جائے، کہیں کاغذ پھٹ نہ جائے، کہیں رنگ فیڈ نہ ہو جائے، تو وہ اتنا اہتمام کرتا ہے۔ اور سارے اہتمام کے اندر کیونکہ وہ پینٹنگ اس کی تخلیق ہے، تو ہم اپنے مالک کی تخلیق ہے۔ ایک انسان ہو کے کوئی انسان اپنی پینٹنگ سے اتنی محبت رکھ سکتا ہے، تو جو مالک کائنات ہے وہ اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ایک سرٹن پیریڈ میں آئے ہیں، اور ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ہم نے اللہ کی طرف خود کو سبمٹ کرنا ہے۔ یہ جو ٹائم لائن جو ہمیں آزادی کی ملی ہے، جس میں ہم با اختیار ہیں، تو اس میں ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے افعال، اپنے اعمال کو اس سانچے میں ڈالنا ہے جس سانچے کی ترغیب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کریں، اور اگر ہم طالب علم ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ جسے صحابہ صفا کہتے ہیں، صفا کے طالب علم بن جائیں۔ آج اگر ہم باپ ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ آداب سیکھیں جو باپ کی شان کو سوٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں، اور اگر بیٹی ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو جانچیں، انہیں پڑھیں، ان سے سیکھیں، اور اگر بیٹے ہیں تو ان سے جانیں کہ کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، لیکن اس معاشرے سے، اس دنیا سے اور اپنی امت سے جو انہوں نے محبت کا اظہار کیا، والہانہ، اور میں تو یہ کہوں گا کہ بے لوث محبت کا اظہار کیا، کہ کوئی
اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ روایات کے مطابق 3 اور کچھ روایات کے مطابق 1 برخوردار عطا کیے، لیکن ان کی زندگی زیادہ نہ ہو سکی، تو جبرائیل امین آئے اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہے کہ وہ اس کی رد نہیں ہوتی، تو آپ اپنی اولاد کے لیے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے اور امت کی بخشش کے لیے۔ تو ہمیں یہاں سے سمجھنا ہے کہ وہ رسول، وہ نبی، وہ پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہمیں زندگی جینے کا ہنر سکھایا، آج ہمیں ان کی ذات کی طرف پلٹ جانا چاہیے تاکہ ہم اس سیرت کی روشنی سے خود کو منور کر سکیں، اور نہ صرف منور کر سکیں بلکہ اگر ہم اس کردار کے مطابق اپنے آپ کو ڈال گئے تو یقیناً ہمارا کردار بھی معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور معاشرے میں امن، محبت، برداشت، تحمل اور اچھی قدریں فروغ پائیں گی، اور معاشرہ بہتر کی طرف موو کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے آپ نے سیرت النبی کو ہم کس طرح سے اپنی عملی زندگی میں ڈھال سکتے ہیں اپنے الفاظ اور وربلی ایکشن سے نکال کے، تو میرے خیال میں ہم سب کو اس انفارمیشن اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنی پریکٹیکل لائف میں لانا چاہیے۔ اور جسٹ لاسٹ پہ ایک پوائنٹ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی یونیورسٹیز میں یا اپنے سکولز میں جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو سکولنگ سے ہی سٹارٹ کریں۔ بے شک گھر سے تو ہمارا یہ سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن سم ہاؤ کچھ لیکنگ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم ویسی ٹریننگ گھر سے نہیں لے پا رہے ہیں۔ جب بچے گھر سے نکل رہے ہیں تو وہ اس طرح سے سکولنگ اور اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کس طرح سے فالو اپ لے سکتے ہیں، جبکہ سکولز میں بھی سم ہاؤ میں یہ ریسرچ کری تھی رات کو ایک ایڈمیشن کے لیے، تو بہت سارے ایسے کالجز ہیں جو کہ BS اسلامیات میں نہیں کروا رہے ہیں۔ تو اس اسلامیات کو ہم کیوں مینس کہ ایک ڈیمینش سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، اور جبکہ بچوں کا اس میں ٹرینڈ ہے۔ تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے کالج کو وزٹ کیا، کالجز کا نیم تو فی الحال میں مینشن نہیں کروں گی، لیکن اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ تھے، اور ان کا سٹریس اور ڈپریشن لیول کو میں میئر کر سکتی تھی کہ وہ خود کو کس پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ آل ہو کے ایک بچی یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، کہ بھئی میں اسلامیات میں اپنی ایجوکیشن کو لے کے جانا چاہ رہی تھی، لیکن اب کالجز بہت سارے 3 سے 4 کالجز اس نے پتہ کیا تو وہ نہیں کروا رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے کس طرح سے لرننگ لے سکتے ہیں؟ جی، ایک اچھا سوال آپ نے کیا۔ یہاں پہ نیلم میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کی دنیا میں بہت جدت ہے، بہت ڈائنامک دنیا ہے۔ شاید ہم سے پہلے جو پچھلی جنریشنز ہیں انہیں اتنی جدت والی زندگی میسر نہ آئی ہو جتنی جدت کے ساتھ آج ہم زندگی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس بڑھتی ہوئی زندگی میں جو لوگ اپنی ماضی کو فراموش کر دیتے ہیں، میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک خوبصورت درخت اس وقت تک خوبصورت رہتا ہے جب تک اس کی جڑیں زمین میں پیوست رہتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ جڑوں کو نقصان پہنچ جائے تو بے شمار پتوں کا حامل، خوبصورت پھل کا حامل اور خوبصورت سائے کا حامل درخت بھی اپنی زندگی کو طوالت نہیں دے سکتا۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم اپنے اسلاف کو، اپنی بیسکس کو، اپنی بنیادی قدروں کو فراموش کر دیں گے تو پھر ہم آگے ترقی نہیں کر سکیں گے، ہم بھی اس درخت کی طرح مرجھا جائیں گے جس کی جڑوں نے زمین سے رابطہ توڑ دیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اور وہ افراد کسی نہ کسی ادارے سے منسلک ہوتے ہیں، اور اس ماحول کے اندر خاص کر تدریسی اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ تدریسی اداروں میں کون ہوتے ہیں؟ اساتذہ ہوتے ہیں۔ اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے انفلوئنس کو بہتر بنانے کے لیے اپنے کردار پہ کام کریں۔ کردار ایسی دولت ہے، یہ میسر آ جائے تو آپ کی تعلیم کے اندر
تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کردار سے خالی ہوں اور دنیا کے بہترین فلسفے کو بھی آپ ٹیچ اور پریچ کریں تو اس کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ خود عمل سے نہیں گزرتے. آج فقدان اس بات کا ہے کہ استاد بھی اسی معاشرے میں رہتا ہے اور وہ بھی ایک بہتر طرز زندگی کی طرف جانا چاہتا ہے، معیار زندگی بلند کرنا چاہتا ہے، اور اس معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے جو جو آپشنز اس کو میسر آتے ہیں ان پہ وہ کام کرتا ہے. وہ اسکول میں پڑھاتا ہے یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو اس آمدن سے اس کا گزارا ممکن نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ کوچنگ کے لیے، ٹیوشنز کے لیے، اکیڈمیز میں جا کے پڑھاتا ہے تاکہ اپنی آمدن کو بڑھا سکے. یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس بڑھی ہوئی آمدن میں جب آپ سیٹسفیکشن مائنس کرنا شروع ہو جائیں گے تو جن کے لیے آپ اتنی آمدن بڑھا رہے ہیں ان کی تربیت پہ ہی توجہ نہیں دے پائیں گے، چاہے وہ اپنی فیملی کے اندر ہو، چاہے آپ اپنی اس کلاس روم کلچر کے اندر طالب علموں کو جو روشنی بانٹنا چاہتے ہیں، جو ان کو کردار کی پختگی دینا چاہتے ہیں. اگر آپ خود ایک پختہ، ایک اچھے کردار کے حامل نہیں ہوں گے، ایک مثبت مائنڈ کے حامل نہیں ہوں گے، تو آپ اپنے طالب علموں میں اچھی ویلیوز کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ٹیکنالوجی نے جہاں ہمیں جدت پرووائڈ کی ہے، ہمیں آسانیاں دی ہیں، وہیں آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے محاذ پر، اگر آپ استاد ہیں، اگر آپ کسی ورک شاپ میں کام کرتے ہیں مکینک کی حیثیت سے، آپ ایک اسٹور چلاتے ہیں سیلز مین کی حیثیت سے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ مالی ہیں، آپ زندگی کے جس بھی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ذمہ داری محسوس کریں گے، اور جب ذمہ داری محسوس کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ جواب دہ ہیں اپنے اعمال کے لیے. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں، حتیٰ کہ ہم سب کو اپنے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے. تو جب ہمیں اس چیز کی فکر ہوگی کہ ہم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے، دنیا میں تو چلو اگر بچ بھی گئے تو رب کے حضور تو پیش ہونا ہے نا، تو ہمیں اپنے نامہ اعمال کو درست کرنا چاہیے. جب اس معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا تو پھر اس معاشرے کے اندر بدلاؤ آئے گا. اور جہاں تک آپ نے ڈسپلن کی بات کی تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. ڈسپلن ایک کالج میں نہیں ہے یا دوسرے کالج میں نہیں ہے تو تیسرے میں مل جائے گا. اگر آپ کو جستجو ہے اور آپ صحیح رستے کا تعین کر چکے ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، دیکھیے اسلامیات ایک سبجیکٹ ہے، اسی طرح کیمسٹری ایک سبجیکٹ ہے، اسی طرح میتھمیٹک ایک سبجیکٹ ہے. سبھی مضامین ہمیں اس شعبے کا علم دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو خاص رغبت ہے کسی ایک علم کے ساتھ تو آپ کے لیے علم کے دروازے بند نہیں ہوئے، علم کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. آج گوگل کا زمانہ ہے، گوگل بابا سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، آپ ہر طبقہ فکر کے عالم دین، چوٹی کے عالم دین کی گفتگو سن کے اپنے دین کی کو تازہ کر سکتے، جذبے کو تازہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائبریریوں میں کتابیں موجود ہیں. میں یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں رہنمائی کی کمی ہے اور کہیں نہ کہیں ڈائریکشن کی کمی ہے. اگر صحیح ڈائریکشن مل جائے اور صحیح رہنمائی مل جائے تو انقلاب برپا کر سکتے ہیں نوجوان. اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بے شمار ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو بہت سارے میچور لوگوں کے پاس کم ہوتی ہیں. 40 سال کے عمر میں انسان کے پاس ڈائریکشن ہوتی ہے، لیکن توانائی کو وہ معیار شاید نہیں ہوتا جو 20 سال کی عمر میں کسی نوجوان کو حاصل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں نوجوانوں کو صحیح سمت کے لیے اپنے اساتذہ سے رابطہ کرنا چاہیے. معاشرے میں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کردار ادا کر رہے ہیں ان سے ملنا چاہیے، ان سے جا کے سلام کرنا چاہیے اور ان سے رہنمائی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے کوئی آپ سے آگے ہے تو اس سے پوچھیں گے تو آپ کو وہ بتائے گا، ایک نہیں بتائے گا تو دوسرا بتا دے گا. اگر میں سوال ہی نہیں کروں گا اور میں کہوں گا کہ معاشرے کے اندر تو آکسیجن کی کمی ہے، تو آکسیجن کی کمی نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو جس آلودہ ماحول میں رکھا ہوا ہے وہاں آکسیجن کی کمی ہے. اگر میں وہاں سے نکل کے ایک تر و تازہ ماحول میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے آکسیجن میسر آئے گی تو یقیناً میں گرو کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا ذمہ دار نہ تو معاشرے کو ایک حد تک ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ ہم اداروں کی طرف انگلیاں اٹھا سکتے ہیں. اتنے آپشنز موجود ہیں، ان آپشنز میں اپنا بہتر آپشن تلاش کیا جا سکتا ہے. اور اگر نہیں بھی ملتا ہو تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پلیٹ فارم موجود ہے، ورچوئل یونیورسٹی کا پلیٹ فارم موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مدارس کے آج کل تو بہت سارے مدارس بھی آن لائن اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کہہ کہ کوئی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ نہیں ملا. آپ برے لوگوں
کے مائنڈ سیٹ سے نکل آئیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اچھے ذہن کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, صحت مند ذہن کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, اور علم مائنڈیڈ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. علم مائنڈیڈ لوگ ٹاکسک کی طرح ہوتے ہیں, اگر آپ ان کی صحبت میں رہیں تو وہ آپ کے اندر بھی وہ نیگیٹیوٹی کے ایلیمنٹس پیدا کر دیتے ہیں. وہ ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو اگر آپ روشن خیال لوگوں میں رہیں گے, جو سوسائٹی سے 2 قدم آگے دیکھنا پسند کرتے ہیں, پازیٹیو لوگوں میں رہیں گے, تو آپ کے ارد گرد پازیٹیوٹی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ علم مائنڈیڈ اور ہر وقت جو منفی بات کرتے ہیں, ہر وقت جو نیگیٹیو انرجی ڈسیمینیٹ کرتے ہیں, تو آپ جتنے مرضی اچھے ہوں آپ اس اثر سے خالی نہیں ہو سکتے. نفسیات کی ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ پہ ان 5 لوگوں کا بہت زیادہ اثر رہتا ہے جن 5 لوگوں سے آپ ڈیلی بیسس پہ ملتے ہیں یا ان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو آپ اپنا سوشل سرکل چینج کریں. آپ سوشل سرکل چینج کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنی ذہنی صحت بہتر بنا سکتے ہیں. آپ ان لوگوں میں موو کریں جو اپنی جسم کا خیال رکھتے ہیں, اپنی فزیکل صحت کا خیال رکھتے ہیں. دیکھیے عقل اور دماغ اللہ کی نعمت ہے, یہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے. جسم کی صحت کا تعلق ورزش کے ساتھ ہے, ذہن کی صحت کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلق رکھنا ہے. اور اسی طرح روح کی صحت کا تعلق جب آپ نیک لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں گے تو آپ کی روح زندہ رہے گی. اور اگر آپ گنہگار لوگوں میں یہ جو منفی باتیں یا جو کام نہیں کرتے باتیں کرتے ہیں, تو آپ کو بھی الٹیمیٹلی آپ بھی انہی کی طرح شکوہ شکایت کرتے نظر آئیں گے. کیونکہ اگین یہ انڈیویجول کی چوائس ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. جہاں دیکھنا چاہتے ہیں پھر ویسی ایفرٹ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ گلاب کے پھولوں کے درمیان ہوں گے تو آپ خود گلاب کا پھول نہ بھی ہوئے تو آپ سے گلاب کی خوشبو ضرور آئے گی. اور اگر آپ کانٹوں اور جھاڑیوں میں ہوئے اور آپ نے وہیں اپنا اوڑھنا بچھونا رکھ لیا تو پھر آپ جتنے مرضی گلاب کی اہمیت رکھتے ہوں, آپ کھلے ہوئے گلاب کی مانند ہوں, نظر تو آئیں گے لیکن آپ پہ انفلوئنس ان جھاڑیوں کا رہے گا. تو میرے خیال میں یہ انفرادی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اچھائی اور برائی کے فیصلے خود کریں. اور اگر ایک گلی میں میرے لیے راستہ نہیں بن رہا تو میں راستہ بدل لوں, بجائے کہ میں کہوں اسی علاقے میں کوئی کالج کھلے گا تو میں یہاں پہ ایم اے اسلامیات کروں گی یا کروں گا, تو نہ تو وہ کھلے گا اور آپ اپنی زندگی ویسے ہی روشن کیے بغیر گزار دیں. تو یہ آنسر نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالی ہے. مدینہ میں مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت تھی مکہ سے, لیکن جب کفار نے مشرکین نے آپ کے لیے وہاں جینا مشکل کر دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتری کے لیے ہجرت کی, مدینہ کی طرف چلے گئے اور پھر مدینہ کو بسایا. اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ فاتح مکہ کے طور پر واپس آئے اور آپ لوگوں نے دوبارہ پھر وہ ساری بہاریں دیکھی مکہ کے اندر. تو میری یہ بات کہنے کا ہے کہ آپ اپنی آپ کو بند گلی کا مسافر نہ رکھیں, جہاں سے روشنی ملتی ہے وہ روشنی لیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملتی ہے پا لیتا ہے. تو اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو ہدایت اسے ضرور ملے گی. آپ کی نیت پہ منحصر ہے کہ آپ کتنے خالص ہیں اس منزل کو پانے کے لیے, اس راستے پہ چلنے کے لیے. اور اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ کی محنت سچی ہے تو پھر مشکل دور سے گزرنے کے بعد آسانیاں بھی آ جاتی ہیں. تو آج اس پلیٹ فارم سے اور اس انٹرویو کے توسط سے میں اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا کہ آج بھی ہم ہر طرح کی کامیابی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اگر ہم محنت کرتے ہیں, صحیح لگن کے ساتھ, نیت اپنی درست رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں جو کامیاب ہیں اس شعبے میں جس شعبے کا مجھے شوق ہے. تو یقیناً کامیابی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے اور آج بھی کامیابیاں اسی طرح سے ہمیں ملتی چلی جائیں گی جیسے ہم سے پہلے ادوار میں جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا اور نہ صرف اپنی زندگیاں روشن کی بلکہ اپنی زندگی کی روشنی سے ارد گرد ایک ایسا خوبصورت معاشرہ قائم کر کے چلے گئے.
کہ جہاں سے علم کی بات ملتی ہے، حسن اخلاق کی بات ملتی ہے، معافی اور درگزر کی بات ملتی ہے، بردباری کی بات ملتی ہے، صلح جوئی کی بات ملتی ہے، اور محبت اور مودت کی بات ملتی ہے. اور یہ وہ جذبے ہیں جنہیں پریکٹس کرتے چلے جائیں اور ان کے مزے لوٹتے چلے جائیں. اور اگر ہم ان کو صرف لفظوں کی حد تک رکھیں گے تو یہ پھر لفظوں کی حد تک کی قید میں رہیں گے. جب ہم انہیں عمل میں ڈھالیں گے تو پھر ہم ایک انفلوئنس کریٹ کریں گے. اور بڑی خوبصورت بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم جو اپنی سوسائٹی کو دیتے ہیں وہ پلٹ کے کئی گنا زیادہ ہو کے واپس آتا ہے. تو آج سے ہم اور آپ، میں اور میرے سننے والے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اچھی چیزیں دینی ہیں، ہم نے اچھی ویلیوز ایڈ کرنی ہے، ہم نے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی. اور اگر ہم نے کبھی کسی کے گھر مہمان بن کے جانا ہے تو اگر کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، اور اگر کچھ نہیں لے کے جا سکتے تو حسن اخلاق سے ضرور پیش آئیں. اور کبھی کوئی مہمان آ جائے تو اس کی میزبانی میں کوئی کمی نہ چھوڑیں. کبھی کوئی پرانا دوست مل جائے تو اس کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ کریں. اور یہ چیزیں آج ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں. بچوں کے ساتھ ملیں تو بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے شفقت کے ساتھ. اور آج جو بچے ہیں کل کو وہ نوجوان ہوں گے، تو اگر آج ہم نے ان کو اچھا پانی دیا، اچھی پرورش کی، ان کے سامنے اچھا کردار پیش کیا تو وہ بھی اچھے کردار کے مالک ہوں گے. اور اگر بزرگوں کے ساتھ معاملہ فہمی ہے تو ان کے ساتھ عزت، محبت، ادب کے ساتھ پیش آئیں. آج کا آپ کا فعل ان کے ساتھ اگر کوئی ادب کا ہے، عزت کے ساتھ آپ احترام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو کل کو آپ نے بھی بزرگی میں ڈھلنا ہے. تو آج آپ نے جو کسی کے لیے جذبہ رکھا تھا، کل جب آپ بزرگی میں پہنچیں گے تو یقیناً یہ جذبہ پلٹ کے آئے گا. اور باتیں تو بہت سی ہیں جو کی جا سکتی ہیں. موجودہ سلیبس میں یہ کہانی نہیں ہے، لیکن جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ایک کہانی تھی فادرز ایڈوائس کے نام سے. تو اس کہانی کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے. وہ بیسیکلی لیٹر ہے جو باپ اپنے بیٹے کو لکھتا ہے. تو اس میں وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا، دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اختیار کیا جائے. دوسروں کے ساتھ ایسے پیش آنا جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں. تو آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو آؤ بھگت ملے، پروٹوکولز ملیں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ریسیو تو کریں اور کسی کو دیں نا. تو اگر آج ہم کسی کو عزت دیں گے تو عزت پلٹ کے آئے گی. آج کسی کو محبت دیں گے تو محبت پلٹ کے آئے گی. آج کسی کی راستے کی مشکل دور کریں گے تو کوئی ہمارے راستے کی مشکل دور کرے گا. تو میرا خیال میں یہ قدریں وہ قدریں ہیں جنہیں ہم عمل میں آج ڈھال لیں گے. اس کے ثمرات آج ہی ملیں گے دنیاوی طور پر، اور آخرت تو سورے ہی گی. تو آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی دنیا کی کامیابی میں ہے، اور دنیا کی کامیابی کا انحصار ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف محبت کی حد تک معاملات نہیں بلکہ مودت اور ان کی فالوئنگ، ان کی پیروی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جتنی جلدی ہم رجوع کر لیں گے اتنی جلدی ہمیں روشنی مل جائے گی، اور جتنی جستجو ہوگی روشنی کی اتنی زیادہ روشنی ملے گی اور ہمارا سینہ منور ہوگا. اور یہ کرنیں پھر اس سینے سے ایک آس پاس ایک اچھا معاشرے کو تشکیل دینے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اور قرآن مجید کی ایک آیت اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 4 پارے میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ نے بھی کنڈیشن لگا دی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم کیا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. تو جب تم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. سو اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کو مشروط کر دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے. تو میرے خیال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اثاثہ ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا، اور ہمیں چاہیے کہ اس پہ عمل کریں اور اس محبت کے ساتھ اس اثاثے کو اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کریں اور ایک سے دوسرے کو روشنی بانٹیں. ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھے الفاظ میں اس ساری بات کو ایک کوزے میں سمو دیا، اور اس سے ہم یہ انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری اگر سراؤنڈنگز اچھی ہیں یا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے، ہمارا ماحول جو ہے، وہ ہماری سوچ اور ہمارے کردار پہ بہت زیادہ امپیکٹ فل رہتا ہے.
تو اس ماحول سے نیگیٹیوٹی کے ماحول سے نکلتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف موو کریں اور ایسی اپرچونیٹیز کو اویل کریں جو کہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں، تاکہ ایک ہم اچھا فیوچر جو ہے، جو برائٹ فیوچر ہے، اس کی طرف موو کریں اور ان تمام اقدار کو اپنائیں جو کہ ہمارے لیے اچھی ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال سے ظاہر کریں، تاکہ ہمیں دیکھنے والے، ہمیں ملنے والے یا ہمارے سرکل میں جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان کو آٹومیٹیکلی خود سے اڈاپٹ کریں ایز اے رول ماڈل، ایز اے ایلڈر اور ایز اے سینئر پرسن جو ہے ہم اپنا یہ میسیج اپنے کردار سے بھی دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. جزاک اللہ. آخر میں ایک شعر کے ساتھ نتی کروں گا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے برتاؤ سے، حسن اخلاق سے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرے، جس سے اس کی اپنی ذہنی صحت، جسمانی صحت، روحانی صحت بھی بہتر رہے گی، حتیٰ کہ جذباتی صحت بھی بہتر رہے گی. اور جب یہ چاروں کمپوننٹ بہتر ہوئے تو پھر آپ کا دنیا کا سفر بھی آسان رہے گا اور اب الٹیمیٹلی آخرت کا سفر بھی آسان رہے گا. قرار ويسمو وذا مرتضى